الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سلسلے وار درس قرآن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور رب رحیم کی توفیق سے سورہ فاتحہ سے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو آج مختصر سورہ فاتحہ کے ناموں کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں اور کن کن موقعوں پر یہ سورت ہمیں پڑھنی چاہیے، تو آئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ سورۃ الفاتحہ جس کی تلاوت کی گئی، انشاءاللہ اس کا ترجمہ ہم پہلے سنیں گے آسان انداز میں، پھر ہر آیت سے متعلق کچھ مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کے موقع پر یہ تعوذ ہم جو پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا حکم دیا، جیسا کہ سورۃ النحل میں اور بھی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی۔ کس چیز سے پناہ میں آتے ہیں؟ من الشیطان الرجیم، شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، یہ اس کی صفت کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا وہ مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب اترا، تیرا غصہ نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو تیرے ہدایت سے گمراہ ہو گئے۔ یہ سورہ فاتحہ، محترم بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اس سورت کو ہم فاتحہ اس ناحیے سے بھی کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے۔ فاتحہ کھلنے والا، آغاز، شروعات، یہ فاتحہ کے معنی ہیں۔ تو چونکہ قرآن کی شروعات اس سورت سے ہے، اس ناحیے سے بھی، اور
اس ناحیے سے بھی اس کا نام فاتحہ رکھا گیا، جیسے بعض اہل علم نے ذکر کیا کہ یہ قرآن میں مکمل ایک سورت کے طور پر نازل ہونے والی پہلی سورت ہے۔ اس سے پہلے قرآن کا جو بھی حصہ نازل ہوا تو وہ کچھ آیتیں نازل ہوتی رہیں، لیکن مکمل سورت نازل نہیں ہوئی، بلکہ مکمل سورت نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سب سے پہلی سورت ہے۔ اور اس سورت کی عظیم الشان فضیلت کو سمجھنے کے لیے اس کے ناموں سے بھی ہم جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں کہ صحیح احادیث میں اس کے متعدد نام بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں اسے ام القرآن کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ ام القرآن، یعنی قرآن میں توحید، احکام و مسائل اور بدلے کے دن کے بارے میں اور اولاد آدم کے درمیان مختلف قسم کی جو بھی تفصیلات ہیں ان سب کا بیان اس سورہ فاتحہ میں اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کا ایک نام صلاۃ، نماز بھی ہے، جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس سے اس بات کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ امام ہو یا مقتدی، نماز جہری ہو یعنی آواز میں پڑھی جانے والی جیسے فجر یا مغرب عشاء، یا سری جیسے ظہر اور عصر، ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اسی لیے خود اللہ عز و جل نے اس کا نام صلاۃ رکھا ہے۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اس کا ایک اور نام رقیہ بھی ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیمار آدمی پر اس سورت کو پڑھا، اللہ رب العالمین نے شفا دی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے اس کو رقیہ کہا۔ تو اس طرح سے میری ماں اور بہنوں اور بھائیوں، اس سورت کے جو متعدد نام ہیں اس سے اس سورت کی عظمت اجاگر ہوتی ہے۔ ذرا آئیے اس سورت سے متعلق کچھ اور جو صحیح احادیث آئی ہوئی ہیں ذرا ان کا کچھ خلاصہ سنتے ہیں، جس سے ہمیں اس سورت کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کن کن موقعوں پر ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتوں والی قرآن کی سب سے عظیم سورت یہ سورہ فاتحہ ہے۔ ذرا اس حدیث پر غور کریں آپ۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت سورہ فاتحہ قرار دیا، اور بار بار دہرائی جانے والی المثانی جسے سورہ حجر میں بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے، تو اس سے بار بار متعدد موقعوں پر اس کو پڑھنے کا ذکر ملتا ہے۔ اور اس کی فضیلت میں صحیح مسلم شریف کی ذرا اس حدیث کو بھی آپ سنیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت جبریل امین بھی وہاں اس مجلس میں موجود تھے۔ جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک آسمان میں ایک آواز آئی۔ اوپر دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا۔ جبریل امین نے کہا کہ ادھر آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور وہاں سے ایک فرشتہ اترا جو آج سے پہلے وہ کبھی نہیں اترا۔ اتنے میں وہ فرشتہ حاضر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد اس نے کہا، اعطیت بنورین ابشر بنورین، آپ کو جو 2 نور عطا کیے گئے ہیں ان 2 نوروں کی بشارت ہو آپ کو، اور آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں عطا کیے گئے۔ غور کیجئے سورہ فاتحہ کی عظمت کے بارے میں، آگے حدیث کو سنیے۔ وہ فرشتہ جو اترا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو 2 نور جو عطا کیے گئے ہیں ان کی بشارت ہو، اور آپ سے پہلے یہ کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے ہیں،
ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے. ایک سورہ فاتحہ اور دوسرے، ایک نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں. بات ختم نہیں ہوئی، حدیث کا کچھ حصہ باقی ہے، ذرا اس پر توجہ دیجیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فرشتے نے کہا سورہ فاتحہ اور یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ 2 نور جو آپ کو ملے ہیں، ان میں سے جس ایک حرف کی بھی آپ تلاوت کریں گے وہ آپ کو عطا کر دی جائے گی. اللہ اکبر. اجر و ثواب بھی ہو سکتا ہے. ان آیتوں میں، صورت میں جو مفہوم ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کی بے پناہ رحمتیں اور بے پناہ برکتیں بھی ہو سکتی ہیں. بس کوشش ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس اخلاص اور توجہ کے ساتھ پڑھیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور غور کرنے کی کوشش کریں. کیا کہا گیا؟ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے ایک ایک حرف جو آپ پڑھتے ہیں اس کے بدلے آپ کو وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے. یہ مسلم شریف کی روایت تھی، جبکہ ترمذی کی ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات جانتے ہیں آپ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور زبور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی. فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں اس جیسی صورت نہیں اتاری گئی. تو اس سے بھی سورہ فاتحہ کی عظمت واضح ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں جو مسند احمد وغیرہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ فاتحہ کو افضل القرآن کہا، خیر القرآن کہا. اب آئیے اس کی فضیلت میں اور اس کو پڑھتے رہنے کے بارے میں، کس موقع پر پڑھنا چاہیے، اس بارے میں ابو داؤد کی ایک اور حدیث کو سنتے ہیں کہ اگر کسی مجنون پر اور کسی زہریلے کیڑے کے ڈسے ہوئے آدمی پر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ کے فضل و توفیق سے اسے شفا نصیب ہو جائے گی. ابو داؤد کی حدیث تو ہے ہی، اس سے پہلے بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ ہم سن چکے ہیں. تو زہریلی چیز کسی کو ڈس لے یا کسی کو ایسی حالت ہونے لگے کہ گویا کہ اس پر کوئی پاگل پن ہے اور اس طرح کی کوئی حرکتیں اور باتیں کرنے لگے تو اس پر اس سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کیا جائے. میرے ماں اور بہنوں، ان چند احادیث کو سننے کے بعد اب آئیے ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق اس سورت کو کس طرح سے ہمیں اپلائی کرنا چاہیے. میری ماں اور بہنوں، آج ہم میں سے اپنے بچوں کو کچھ بھی پیشش ہوتی ہے یا اپنے بچوں کو کچھ بیماری یا تکلیف ہوتی ہے یا ان کو الٹی اور قے وغیرہ کچھ اس طرح کی چیز ہونے لگتی ہے تو عموماً بہت سارے لوگ توحید میں جو کمزور ہیں، اللہ پر ایمان اور اللہ پر توکل اور بھروسہ میں کمزور ہیں، فوراً کسی بابا کے پاس، کسی درگاہ کے پاس، کسی جادوگر کے پاس، کسی اور جوتشی وغیرہ کے پاس یا کسی اور فقیر کے پاس اور ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. وہاں سے کچھ کالے منکے یا کچھ تعویذیں، کچھ پلیتے، کچھ گنڈے اور کالے دھاگے اور اس طرح کی ساری چیزیں لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمارے بچے کو فائدہ ہوگا، ہماری بچی کو فائدہ ہوگا، کوئی نظر بد نہیں لگے گی اور کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. نہ میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، اس صورت کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اس قدر عظیم فضیلتوں سے نوازا کہ اگر ہم اس کی تلاوت خلوص دل کے ساتھ پڑھتے رہیں تو ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کے اس طرح کے زہریلی چیزوں سے بھی اللہ رب العالمین شفا دے گا. جائز طریقے پر جس کی اجازت شریعت نے دی ہے دوائی کرنے کی وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ تعویذ، گنڈے، پلیتے اور یہ کالے دھاگے، منکے وغیرہ اس طرح کی ساری چیزیں اور ایسی بدعقیدگیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کے لیے کہا ہے، بچنا چاہیے. اس صورت کا ایک نام جیسے آپ کو بتایا گیا رقیہ ہے، تو اس کا معنی ہی یہ ہے کہ جھاڑ پھونک، یعنی آپ کوئی شرکیہ قسم کے جھاڑ پھونک وغیرہ نہ کروائیں، بلکہ اللہ نے جو اس کی ہمیں
اس کا جو طریقہ بتایا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو کچھ فضیلتیں رہیں، لیکن اس کے مفہوم میں اگر ہم آئیں تو سورت کے ترجمے پر آپ غور کیجئے کہ جب بھی ایک مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یا اپنی زندگی میں جہاں کہیں وہ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو اس کے ذریعے اس سے بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، جن، جادو اور شیطان وغیرہ کے سارے آسیب اور اس کی ساری حرکتیں اور پریشانیاں دور ہونے لگتی ہیں۔ لیکن بس اس اخلاص کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اندر اس اخلاص کی کمی اور سچائی کے ساتھ پڑھنے کی کمی کی وجہ سے وہ طوطا مینے کو رٹایا جاتا ہے تو وہ بھی پڑھنے لگتے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا اثر ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کا اثر قبول کرتے ہوئے صحیح ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ اسی طرح سے پھر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کے اندر شروع کی 3 آیتوں میں اس کی تعریف ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ صرف اس ایک آیت پر بھی اگر ہم غور کریں گے کہ جو اللہ پورے کائنات کو، اس ساری کائنات کو پالنے والا ہے، ہر جاندار کو کھلانے پلانے والا اور ان کی ربوبیت کا جو مالک ہے، وہ اللہ ہماری زندگیوں میں جو بے چینیاں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، کیا ان کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یقیناً رکھتا ہے۔ اس طرح کی آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہوئے ہمارا ایمان و یقین بڑھ جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی رحمان اور رحیم کے یہ 2 الفاظ کو پڑھتے ہوئے اللہ کی رحمت کے بارے میں ہم ایسے کامل ایمان و یقین والے بن جائیں کہ اللہ رب العالمین نے صرف ایک لفظ رحمان کا یا صرف ایک لفظ رحیم کا استعمال کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ رحمان اور رحیم دونوں لفظ بیک وقت ذکر کیا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت بے پایہ ہے، بے انتہا ہے۔ اس کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کو بھی واضح کرنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان 2 الفاظ کو ذکر کیا، اور یہ دونوں لفظ پھر ڈبل استعمال ہوئے ہیں۔ ایک تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جیسے وہ اس ساری کائنات کو پالنے والا ہے، وہ ہمیں بھی پال رہا ہے، ہمارے لیے بھی رزق کے اسباب مہیا کرتا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صدق دل سے اس کی طرف پلٹیں، اور آخرت کے دن کا جہاں وہ مالک ہے وہاں پر بھی اس کی رحمتیں بے انتہا ہوں گی، بہت زیادہ ہوں گی، کبھی ختم نہ ہونے والی ہوں گی۔ لیکن اس کے لیے بھی ضرورت کیا ہے کہ ہم اس کی طرف جھکیں۔ اسی لیے فوراً کیا کہا گیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سب مل کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں علماء کیا بیان کرتے ہیں؟ عربی گرامر کے حساب سے لفظ کیا آتا ہے؟ نعبدک یا نعبد ایاک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن یہاں ایاک پہلے ذکر کیا گیا، یہ اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے یا اس بات کو زور دے کر بیان کیا جا رہا ہے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں کی جائے گی۔ پہلے اللہ رب العالمین کا ذکر اور اس کا ذکر آیا، مفعول جسے کہتے ہیں، بعد میں ہمارا کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ عبادت کو حصر کرنا ہے صرف اللہ عز و جل کے لیے، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت بالکل کسی بھی قسم کی جائز نہیں۔ نہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کر سکتے ہیں، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر امید ایسی لگا سکتے ہیں جیسی اللہ پر ہونی چاہیے، نہ اللہ کے علاوہ ایسا خوف کسی سے رکھ سکتے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے لیے نظر و نیاز کر سکتے ہیں، نہ اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کر سکتے ہیں، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں۔ عبادت کی جو بھی شکل ہے وہ خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہوگی، اور یہ اللہ کی عبادت بھی اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک اللہ کی مدد حاصل نہ ہو۔ اس لیے مدد بھی اسی سے مانگنا ہے۔ اور آج بہت سارے لوگ جن چیزوں کا اختیار صرف اللہ کو ہے، ان چیزوں میں بھی اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگنے لگتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب ذرا غور کیجئے،
سورہ فاتحہ کو دعا بھی کہا جاتا ہے. اس کے اندر ہمیں اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے وہ طریقہ بتایا گیا. شروع میں اللہ کی حمد، پھر اس کے بعد ہمارے اور اللہ کے درمیان کا جو تعلق ہے اس کو ذکر کیا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے. پھر اس کے بعد بتایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور یہاں غور کیجئے میری ماں اور بہنوں اور بھائیوں، دنیا میں ہماری بہت ساری ضروریات ہیں، کھانے پینے کی ہیں، کپڑوں کی ہیں، اولاد کی ہیں، اولاد کے بہت ساری ضروریات کی ہیں، اور صحت کی ہیں، بہت ساری ہیں. لیکن انسان کی نجات دنیا و آخرت میں جس چیز میں ہے اس کا یہاں پر سوال کا طریقہ بتایا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ آتا، وہ سیدھا راستہ جن پر چلنے والے لوگوں پر تو نے انعام و اکرام کیا. کون ہیں وہ لوگ؟ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی بات کو مانے، رسول کے طریقے پر چلے، اولئک مع الذین، تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے اپنا انعام و اکرام اتارا ہے. کون کون؟ من النبیین، انبیاء اکرام، والصدیقین، سچے لوگ، والشہداء، اللہ کے راستے میں شہید اور اللہ کے دین کی گواہی دینے والے، والصالحین، اور نیکوکار. پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ جس انسان کو ان چاروں کی رفاقت، ان چاروں کی صحبت نصیب ہو جائے وہ بڑا خوش نصیب. اس لیے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور ان لوگوں کی رفاقت، ان لوگوں کی صحبت سب سے اچھی صحبت ہے. اب آج ہم مسلمان بہنوں کو بھی، بھائیوں کو بھی ہمیں سوچنا اور غور کرنا چاہیے کہ ہمارے دن رات کن کی صحبت اختیار کرنے میں گزر رہی ہے، ہمارے دن اور رات کن لوگوں کے سٹائل اپنانے میں گزر رہے ہیں، ہمارے دن اور رات کن لوگوں کے پروگرام دیکھنے میں گزر رہے ہیں، ہمارے دن اور رات کن لوگوں سے متعلق ہماری خواہشات کو پورے کرنے میں گزر رہے ہیں. کیا واقعتاً ہم اپنے دن اور رات اللہ کی مرضی کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں؟ آج کوئی کرکٹ کا دیوانہ ہے تو صبح شام ان کو دیکھنے میں لگا ہوا ہے، کوئی پکوان کے دیوانے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کوئی فلموں اور سیریلوں کے دیوانے ہیں تو اپنے گھنٹوں گھنٹوں اوقات ان میں بتا رہے ہیں، کوئی فیشن کے دلدادہ ہیں تو اپنے لباس، اپنے فیشن اور اپنے زیب و زینت، ان چیزوں کے پیچھے اپنے اوقات کو صرف کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جائز حد تک، انتہائی ضرورت کے حد تک ان چیزوں کو ہم اگر حاصل کریں شریعت کے حدود میں رہ کر، لیکن اس سے زیادہ جو چیز ضروری ہے جس کے ذریعے ہمیں دنیاوی سکون، امن و راحت اور آخرت میں جنتوں کی شکل میں اللہ کی نعمت اور رحمت ملے، اور پھر ان نیک لوگوں کی رفاقت اور صحبت نصیب ہو، یہ سب سے اچھی ہے. ورنہ اس کے فوراً بعد اللہ نے کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب اور غصہ نازل ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے جو تیرے سیدھے راستے سے بھٹک گئے. غصہ، غضب کن پر نازل ہوا؟ ان پر جنہوں نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا. ان میں سر فہرست یہود ہیں، اور ان کی شکل اور ان کی شباہت اور ان کا طریقہ اور ان کے مثل عمل کرنے والے لوگ ہیں. ضالین، گمراہ کون ہیں؟ گمراہ وہ لوگ ہیں جو علم حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، سیکھنے بھی کوشش نہیں کرتے. ان میں سر فہرست نصارہ ہیں اور ان کے طور طریقے اختیار کرنے والے ہیں. اور آج ہم مسلمان ماں اور بہنوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہمارا دشمن یہود، نصارہ، ہنود، مشرکین، یہ سارے جب عملی میدان میں مقابلے میں ہار گئے اور انہیں کوئی ایسی ہمت اور کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آیا کہ مسلمانوں سے میدان میں مقابلے میں جیتیں، تو پھر آج سے کئی سال پہلے سے وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ فکری جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے
طور طریقے، ان کے رہن سہن، ان کے ایمانیات، ان کے عقائد اور ان ساری چیزوں کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور آج آئے دن مختلف ٹی وی چینلوں کے ذریعے اور مختلف پروگراموں کے ذریعے اور یہ سارے جو کچھ سوشل میڈیا کے نام پہ بھی چیزیں نکلی ہوئی ہیں، ان کے ذریعے کتنی گند اور کتنی خباثتیں، کتنا ہمارے وقت ضائع کرنے والی چیزیں وہ بھیجتے رہتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں اور بھائیوں، ہم اپنے دشمنوں کی سازشوں سے آگاہ ہیں۔ یہ ساری ٹیکنالوجی کو ہم اپنے دین کو بڑھانے میں استعمال کریں، اس کے برعکس ہمارے دشمن کی سازش کو کامیاب بنانے میں ہرگز استعمال نہ کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند گزارشات، چند نصیحتیں سورہ فاتحہ سے متعلق تھیں۔ آئیے چند منٹوں میں ہم روزمرہ زندگی سے متعلق ضروری دعاؤں کے بارے میں چھوٹی سی گفتگو کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ عموماً انسان بیدار ہونے کے بعد اپنی قضائے حاجت کے لیے، استنجا وغیرہ کے لیے، وہ اللہ آپ کو عزت نصیب فرمائے بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ اسلام ہی کتنی بڑی پیاری نعمت ہے، اللہ کی ہمارے اوپر کتنے بڑے احسانات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کتنا پیارا طریقہ ہم کو سکھایا گیا کہ یہ شیاطین، یہ مردود جنات اور خبیث جنات، ان کا جو سکن، ان کا جو ڈیرا، ان کے رہنے کی جگہ یہ گندی جگہ ہوا کرتی ہیں۔ تو ایک مسلمان، اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی، اپنے بستر سے اٹھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے اپنی قضائے حاجت کے لیے ایسی جگہ پر جائے تو وہاں اسے کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا۔ پہلے اس بات کو توجہ سے سن لیں، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضائے حاجت کے لیے اب ہم بیت الخلاء میں جانے کے بعد چونکہ اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں، اس لیے وہاں اس بات کا خطرہ ہے، یقیناً ہے کہ وہ شیطانوں کا اڈا، وہاں شیاطین ہمارے مخصوص جگہوں کو دیکھ لیں گے۔ اس لیے ان کی نظروں سے ہم بچنے کے لیے کیا طریقہ بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا نام جب لوگے تو پھر اللہ رب العالمین ایسا پردہ ڈال دیں گے کہ شیاطین کی نظریں تمہاری مخصوص جگہوں پر نہیں پڑیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہم حمام میں داخل ہونے سے پہلے ہی بسم اللہ پڑھ لیں، پہلے ہی بسم اللہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد دعا ہے جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں گندے خبیث مرد اور عورت جنوں سے، مرد جنوں سے اور خبیث جنات سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ پیاری دعا سکھائی گئی ہے، یہ پڑھ کر ہم پڑھنے کے بعد اندر داخل ہونے کی کوشش کریں۔ اور تھوڑا سا مسئلہ سمجھ لیں، اگر دیہات میں زندگی گزارنے والے کبھی ایسی ضرورت پڑتی ہے قضائے حاجت کے لیے کسی کھلی جگہ میں کسی درخت وغیرہ کے آڑ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں زمین کے بالکل قریب ہو کر اپنے کپڑے اتارنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے، اور جب وہاں سے قضاء حاجت کر کے صفائی کے بعد ہم واپس آ جائیں، باہر آ جائیں، تو پھر اس کے بعد غفرانک پڑھیں، غفرانک پڑھیں۔ تو اب یہ دعاؤں کا اور جو تفصیلی مفہوم ہے وہ اللہ تعالیٰ زندگی باقی عطا کرے تو کسی اور موقع پر جان لیں گے۔ واللہ بہت غور و فکر کی چیز ہے کہ یہاں اس موقع پر داخلے میں یہ دعا سکھائی گئی اور واپسی میں صرف غفرانہ کا سکھایا گیا۔ اس کی جو حکمتیں ہیں اس کے اندر علماء اکرام نے جو تفسیرات بیان کی ہیں وہ بھی بہت عظیم الشان ہے، لیکن سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیں، اور باہر آنے کے بعد غفرانہ پڑھ لیں، اور ان دعاؤں کا اہتمام آہستہ آہستہ کرتے رہیں۔ اور کسی کو یاد نہ ہو تو اس کا ایک آسان سا طریقہ یہ بھی ہے کہ بالکل حمام کے باہر ہی جو زبان ہم جانتے ہیں اس زبان میں اگر لکھ کر بھی لگا لیں تو ہم پڑھ کر
پھر داخل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ اس طرح کی دعائیں پڑھنے سے جہاں اللہ کے ہم قریب ہوں گے تو شیطانوں سے، مردود جنات سے ہم ان کے شر سے بھی محفوظ ہوں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔